सीने से लगाया और कहा जाओ जाके बाबा को बताओ कि अम्मा की इस दुनिया में नहीं है। जनाब हसन हुसैन रोते हुए थे। जैसे ही मौला अली नमाज पढ़ के फारिग हुए थे, एकदम देखा और दोनों बच्चे जाके बाप की कमर से लिपट गए। मेरे मौला अली माथे के बल जमीन पर गिर गए और कहा, हाय फातिमा। मेरे मौला उठते थे और फिर गिर जाते थे। उस शेर खुदा के जिस्म में ऐसा लगता था जैसे जान ही नहीं रही। फातिमा के जाने का ऐसा सदमा था कि मेरे मौला कहते थे मेरे कदमों में जान नहीं है। असहाब ने पकड़ के मौला को घर लेकर आए। सारे मदीने में एक शोर मच गया था। मगरिब का टाइम हो चुका था, चिराग जल चुके थे, लेकिन फातिमा की जिंदगी का चिराग बुझ चुका था। बच्चे घर में रो रहे थे। छोटी सी जनाब कुलसूम को सीने से लगाए ज़ैनब बैठी थी और सारा एक शोर था। बनी हाशिम की औरतें आ गईं, या सैयदा या फातिमा का रोना था। दरवाजे से बाहर एक हजूम मदीने वालों का इकट्ठा हो गया था, लेकिन जनाब मौला अली को जनाब फातिमा की वसीयत याद थी। आपने जनाब अबू जर से कहा कि सबसे कह दो कि अभी जनाजा नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि सब बार बार पूछ रहे थे कि तदफीन कब है, जनाजा कब उठाया जाना है। तो आपने कहा रात बहुत हो गई है अपनी, और सबको रुखसत किया। फिर जनाब सुलेमान फारसी से कहा कि आप जाकर बाहर कह दो कि सब लोग चले जाएं, क्योंकि कुछ लोग चले गए थे लेकिन कुछ अभी भी बाहर बैठे थे। आपने कहा नहीं, आप सबसे कह दें कि मैं भी जा रहा हूँ, आप लोग भी चले जाएं। सब लोग चले गए। घर में सन्नाटा है, सिसकियों की आवाज है, घुट घुट के रोने की आवाज है। जिन बच्चों की माँ इस दुनिया से जा रही हो और उन्हें ये पाबंदी है कि तुमने जोर से नहीं रोना। कितना सब्र है, कितनी मजबूरी का वक्त है। जनाबे मौला अली ने ताबूत बनाया और उसके बाद जब आधी रात गुजर गई तो कहा, अस्मा फिजा पानी गर्म करो, मैंने गुस्ल देना है। जनाब सैयदा का कफन बीबी ज़ैनब ने निकाल कर दिया, जो बीबी को कह कर गई थी, वसीयत करके गई थी। और छोटे से हाथों पे वो कफन उठा के जनाब ज़ैनब जब मौला अली के सामने लाई तो मौला की चीख निकल गई। कहा, बाबा अम्मा ने कहा था ये बाबा को दे देना। मेरे मौला अली गुस्ल देने लगे तो वो शेर खुदा जो अभी बच्चों से कह रहा था कि बच्चों जोर से मत बोलना, मेरे मौला की एक चीख निकल गई और पानी वहीं छोड़ के मेरे मौला खड़े हो गए। क्यों? इसलिए कि मेरे मौला जब गुस्ल दे रहे थे तो आपने बार बार जनाब फातिमा का पहलू पे से हाथ हटाना चाहा। जनाब फातिमा का पहलू पे से हाथ नहीं हटता था। तो मेरे मौला ने कहा, फातिमा मैं जानता हूँ आपके इस हाथ से कनूत नहीं पड़ा जाता था, लेकिन फातिमा आप जानती हैं शरीयत का हुक्म है कि गुस्ल के बाद जिस्म के हर हिस्से पे पानी जाना चाहिए। फातिमा अपना हाथ उठा लो। जैसे बीबी ने हाथ उठाया तो गहरा जख्म था। मेरे मौला तड़प गए और रो के कहते, फातिमा तुमने आज तक मुझे नहीं बताया कि आपका इतना गहरा जख्म था। वो शेर खुदा के हौसला पस्त होता जा रहा था, बेकरार होते जा रहे थे। मेरे मौला ने गुस्ल कफन दिया, जनाजा तैयार किया, ताबूत में जनाजा रखा और फिर कहा जनाब हसन हुसैन से कहा, हसन हुसैन जाओ सुलेमान फारसी को बुला कर लाओ। रात का वक्त है। दोनों भाई आहिस्ता आहिस्ता रोते हुए कदमों से खामोशी के साथ जाते हैं और जाकर सुलेमान फारसी के दरवाजे पे दस्तक देते हैं। सलमान फारसी ने दोनों बच्चों को देखा और कहा, मेरी फातिमा बीबी के यतीमों, आज फातिमा हमारा साथ छोड़ गई है। बच्चों के साथ जब आप पहुंचे हैं, जनाबे मौला अली दरवाजे से बाहर ही खड़े थे। कितना भी बड़ा साबिर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा हौसलामंद क्यों ना हो, लेकिन जब कोई अपना नजर आ जाता है, अपना दर्द सहने वाला नजर आ जाता है, तो उसका हौसला जवाब दे जाता है, उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। जैसे ही मौला अली ने जनाब सुलेमान फारसी को देखा, आपने जल्दी से सीने से लगा लिया और कहा, सुलेमान फारसी तुम्हें मेरा वो वक्त याद है जब मेरी शादी हुई थी, जब तुम मेरी फातिमा के
ناقے کی مہار تم نے پکڑی ہوئی تھی۔ مولا علی نے کہا تھا نہ یہ مہار پکڑ کے سلمان تم گھر لے کے جاؤ گے علی کے۔ آج مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے، اور آج سلمان تم نے فاطمہ کو رخصتی پھر کرانی ہے آخری سفر کے لیے، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے۔ جنازہ تیار تھا، آپ نے بچوں سے کہا کہ بیٹا جلدی لے کے جانا ہے، سب لوگ دیکھ لیں ماں سے رخصت ہونے۔ جناب زینب آئی، ماں کی پیشانی چومی اور رو کے کہا اماں اتنا بتاؤ میں آج کے بعد کسے اماں کہوں گی؟ جناب کلثوم بہت چھوٹی ہیں، بار بار ماں کے سینے سے لگ جاتی ہیں اور بس سب کو دیکھ دیکھ کے رو رہی ہیں۔ میرے مولا حسن آئے، ماں کی پیشانی چومی اور کہا اماں ساری عمر تیرا حسن اس ظالم کو نہیں بھولے گا جس نے تیرے چہرے پہ تماچا لگایا۔ اماں مجھے وہ تیرے زخمی گال کبھی نہیں بھولیں گے۔ میری بیوی سے یہ رفیع گروپ میری بیوی سے یہ بیان ہو رہے ہیں کہ میرے مولا علی کہتے ہیں حسین بیٹا آپ بھی ماں سے مل لو۔ میرے مولا حسین ماں کے تلوؤں کے پاس بیٹھے ہیں، پیروں کے پاس بیٹھے ہیں، اور ماں کے تلووں کو اپنے رخساروں کے ساتھ لگائے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، اور ایک ہی بات کہتے جاتے ہیں اماں تیرا کربلا کا غریب حسین، اماں تیرا مظلوم حسین، اماں تیرا گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال ہونے والا حسین۔ اماں جب میں گھر آتا تھا تو بازو پھیلا کے مجھے کہتی تھی آ میرے لال حسین۔ آج اماں مجھے اسی طرح آواز دے تو میں تیرے سینے سے لگوں گا، ورنہ میں تجھے رخصت نہیں ہونے دوں گا۔ میرے مولا یہ بیان کر رہے تھے کہ میری بیوی کے بندے قبا ٹوٹ گئے، بیوی نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، میرے مولا جا کے سینے سے لگے اور رو کے کہا اماں آج تو میرے پاس، آج تو نے جس طرح سے میری آواز کو سنا ہے اماں روز عاشور ایسے ہی آ جانا۔ اماں جب مجھے گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کیا جا رہا ہوگا اماں اس وقت میرے پاس آ جانا، میں بہت اکیلا ہوں گا۔ میرے مولا حسین تڑپ رہے ہیں تو جبرائیل نے کہا اے علی اس وقت حسین کو فاطمہ سے جدا کر دے۔ خداوند کریم کہتا ہے کہ جنت میں حوریں گریہ و بکا کر رہی ہیں، قیامت کا سما ہے۔ میرے مولا حسین کو ماں سے جدا کیا اور جنازہ لے کے چلے۔ جب جنازہ گھر سے نکلتا ہے تو کوئی بھی ہو، دوست ہو دشمن ہو، سب کوئی رونا آ جاتا ہے، کہا بکا کا منظر ہوتا ہے، لیکن ہائے بے کسی حسین، ہائے بے کسی علی، ہائے مجبوری علی کے بچوں سے کہہ رہے ہیں بچوں تم نے زور سے نہیں رونا، کسی کو خبر نہ ہو جائے کہ میں جنازہ اٹھا رہا ہوں۔ سسک کر گھٹ گھٹ کر بچے منہ پر ہاتھ رکھ کے رو رہے ہیں، حسین نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے رو رہے ہیں، زینب آہستہ آہستہ آواز میں رو رہی ہے، دل تو چاہتا ہے نا کہ چیخ مار کر روئے، زور زور سے روئے کہ ہماری ماں ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہے۔ بچے سسکتے رہے، مولا جنازہ لے کے نکلے تو مولا کہتے ہیں حسن بیٹا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اور ہمارے جنازے کے ساتھ ہے۔ میرے مولا حسن کہتے ہیں کہ زینب جنازے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ میرے مولا علی نے جنازہ رکھا، بی بی زینب کو سینے سے لگایا اور لگا کے کہا زینب گھر جا بیٹی، یہ مدینہ ہے، تیری ماں تیرے سپرد کلثوم کر کے گئی ہے۔ آپ دروازے تک چھوڑ کے آئے اور پھر جنازہ لے کے جنت البقیع میں آئے۔ آپ نے جناب فاطمہ کو دفن کرنا میرے مولا علی کے لیے اتنا ہی مشکل تھا جیسے رسول خدا کو دفن کرنا مشکل تھا۔ بار بار بی بی کا چہرہ دیکھتے اور کہتے فاطمہ میں کس طرح سے یہ وقت گزاروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی عورت کو مستور کو دفن کرنے کے لیے 5 مردوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2 مرد قبر میں اترتے ہیں، 3 مرد اوپر ہوتے ہیں،
ایک ایک پائنتی کو ہوتا ہے، ایک سرہانے ہوتا ہے، ایک پٹکا ڈال کے کھڑا ہوتا ہے، لیکن ہائے مجبوری ہے علی کہ حسن حسین چھوٹے ہیں، دوسرے نامحرم ہیں، خاموشی سے دفن کرنا ہے۔ میرے مولا نے کس طرح سے بیوی کو دفن کیا، مٹی ڈالی اور پھر جناب رسول خدا کی طرف، قبر کی طرف رخ کر کے کہا، یا رسول خدا، آپ نے جو امانت مجھے سپرد کی تھی وہ امانت میں ویسے آپ کے سپرد نہیں کر سکا۔ اس کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، اس کا پہلو زخمی ہے، یہ آپ سے خود بتائے گی کہ مدینے والوں نے اس کے ساتھ کیا حشر کیا ہے، کیا سلوک کیا ہے، آپ کے جانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا جناب رسول خدا، یا امام زمانہ، یا مولا حسن حسین، یا جناب زینب و کلثوم و رقیہ، یا میری پاک ائمہ طاہرین، آپ سب کو پرسہ قبول ہو جناب فاطمہ الزہرا کا، اور ان کے صدقے میں میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں، بی بی پاک کے صدقے ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ اے میرے مولا، ان کے صدقے سے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا کر۔ ان کے صدقے میرے مولا جن کی جو دلی حاجات ہیں پورا کر دینا۔ اے میرے مولا ہمارے اس پرسے کو قبول کر لینا۔ میرے امام زمانہ، آپ کو آپ کی دادی نے بہت درد سے پکارا تھا، اے مہدی تو آ جا میرا بدلہ لینے کے لیے۔ میرے مولا آپ کا جلد ظہور ہو جائے تاکہ آپ اپنی دادی کے ظالموں کا بدلہ، جو ظلم کیے ہیں ان کا بدلہ لے سکیں۔ اے میرے مولا ہماری اس عبادت کو قبول کرنا، روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، میرے مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا، پورے سراج سے مولا علی پار لگائیں۔ اے میرے مولا ہماری اس عبادت کو قبول کر لینا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔